السلام علیکم خواتین و حضرات، آج میں وہیں سے بات کو جاری رکھوں گا جہاں سے پچھلی دفعہ ختم ہوئی، یعنی پرائمری اسکول کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ شاہ محمد غوث، لاہور میونسپل کارپوریشن، پرائمری اسکول کا۔ یہ ہے کہ پاکستان جب بنا تو اس وقت میری عمر کوئی 2.25 سال کی تھی، اور جب میں پرائمری اسکول میں داخل ہوا تو اس وقت 5 سال عمر تھی، یعنی 1.25 سال ہو گیا تھا اس وقت پاکستان کو بنے ہوئے۔ تو جب 3 سے 4 سال کی عمر اور 5 سال کے درمیان میں سوچتا ہوں تو اس وقت کے حالات کچھ بہتر تھے۔ پاکستان بننے کے بعد میں نے ہر چیز میں تنزل اور بگاڑ دیکھا ہے، اور میں اب سوچتا ہوں تو حیرت ہوتی ہے۔ وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں آزادی ملی، اپنا وطن ملا، اور جہاں پہ لوگ آزادی کے ساتھ سانس لینے کی ایک خواہش کے ساتھ نئے ملک کو پروان چڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے تھے۔ آزادی تو ملی، لیکن معاملات میں بہت بگاڑ پیدا ہوا ہے۔ وہ میں اس کا چشمدید گواہ ہوں۔ یعنی جب پاکستان بنا ہے تو ہمارے گھر کے پاس یہ سمجھ لیں کہ لاہور ایک سرکل کے اندر تھا۔ اصل لاہور جو تھا وہ اضافی بستیاں پھر بعد میں آہستہ آہستہ اس وقت بھی کچھ تھیں، لیکن بعد میں پھر بہت زیادہ معاملات پھیلتے چلے گئے، آبادی بڑھتی گئی اور اضافی بستیاں بھی آباد ہوتی چلی گئیں۔ وہ تو خیر ایک الگ بات ہے، لیکن جو سرکولر سٹی تھا 12 دروازوں کے اندر، اس میں یہ ہے کہ ہر گلی محلے کے باہر آپ کو خوبصورت مینٹین کیے ہوئے باغات نظر آتے تھے، جن کے گرد خاردار تاریں بھی لگی ہوتی تھیں، اندر خوبصورت کیاریاں ہوتی تھیں، اور پردہ باغ الگ ہوتے تھے جہاں پہ عورتیں جا کے انجوائے کرتی تھیں اپنا خوب۔ تو ہم کیونکہ بچے تھے تو ہم اپنی خواتین کے ساتھ پردہ باغ کے اندر بھی جاتے تھے اور مردوں والے حصے میں بھی جاتے تھے۔ تو اتنے خوبصورت باغات پتہ نہیں کہاں چلے گئے اچانک۔ میں جب پرائمری اسکول میں داخل ہوا تو وہی باغات بالکل اجڑے ہوئے تھے، کوئی ان کو دیکھنے والا نہیں۔ وہاں پہلے مالی ہوا کرتے تھے باقاعدہ، جو ان باغوں کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ ہر وقت میں دیکھتا تھا کہ وہ اپنے اوزار لے کے قطع و برید کرتے رہتے تھے، کسی پھول کو بنا سنوار رہے ہوتے تھے، کسی کیاری کو وہ ٹھیک ٹھاک کر رہے ہوتے تھے، اور وہ سارا سلسلہ ہوتا تھا۔ اچھا خاصا سٹاف ہوتا تھا وہاں پہ، لیکن وہ سب پتہ نہیں کہاں جانے
چلے گئے، اور وہ باغات اب بالکل جیسے بنجر سے میدان ہوتے ہیں اس قسم کی شکل اختیار کر گئے. وہاں پہ کوئی سٹاف نہیں تھا ان کو لک آفٹر کرنے والا، کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں تھا. وہاں پہ بھنگی چرسی بھی بیٹھے رہتے تھے، اور وہیں پہ ہمارے ٹاٹ بچھا کے کلاسیں بھی لگنا شروع. اسکول تو پہلے بھی تھا وہاں پہ، کبھی نہیں میں نے دیکھا کہ ان باغات کے اندر کوئی کلاسیں وغیرہ لگی ہوں یا کچھ ہو. تو ہر چیز جو ہے اس میں بگاڑ آ گیا. میں ایک خاص طور پہ اس زمانے کے 2-3 واقعات ضرور بیان کرنا چاہوں گا. ایک واقعہ تو یہ تھا کہ میں گھر سے اسکول جانے کے لیے نکلا. ایک انی ملا کرتی تھی جیب خرچ کے طور پہ، اور وہ بڑی عزیز ہوتی تھی کہ اس سے ریسیس میں ہم کچھ دال سوئیاں لے لیں گے، یا پھر کوئی جھولا جھول لیں گے یا کوئی ایسی چیز. تو وہ ایک انی جیب میں ڈال کے میں نکلا. تو اس زمانے میں باٹا شو سروس کا ایک بہت بچوں میں مقبول جوتا تھا جس کو نوٹی بوائے کہتے تھے. وہ میں نے پہن رکھا تھا. تو نوٹی بوائے کی خوبی یہ تھی کہ اس کی جو ٹو تھی وہ بڑی براڈ ہوتی تھی اور بڑی مضبوط ہوتی تھی، کیونکہ بچے کھیلتے کودتے ہیں اور وہ چیزوں کو ٹھوکریں شوکریں مارنا بھی پسند کرتے ہیں. تو اس لیے اس کی جو ٹو تھی وہ بڑی مضبوط بنائی جاتی تھی، اسی لیے شاید اس کا نام نوٹی بوائے بھی رکھا ہوا تھا. تو میں گھر سے نکلا اسکول جانے کے لیے. تو کسی راہ میں پڑے ہوئے پتھر کو میں نے، وہ پتھر کیا کہ چھوٹا سا کنکر تھا، اس کو میں نے ٹھڈا مارا. تو وہ ہوا میں اڑا اور دور کھڑے ایک بچے کو جا کے لگا. وہ بچہ میرا خیال ہے زیادہ سے زیادہ 2-2.5 سال کا ہوگا. تو بچے نے پہلے تو ادھر ادھر دیکھا، پھر اس نے تھوڑا سا منمنانا شروع کر دیا. تو مجھے اس قدر مجھے تکلیف محسوس ہوئی کہ میں فوراً بھاگا اس بچے کے پاس پہنچا، اور میں نے اس کو جلدی سے لپٹا لیا اپنے ساتھ اور اس کو پیار کرنے لگا. تو وہ چپ کر گیا اور اس نے میری شکل دیکھنا شروع کر دی. تو لیکن مجھے تسلی نہ ہوئی. میں نے پھر اس کو تھوڑا سا پچکارا اور اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اور وہ تھوڑا سا مسکرا بھی پڑا. لیکن مجھے پھر بھی تسلی نہ ہوئی. میں نے کہا یہ مجھ سے کتنی بڑی حماقت ہو گئی کہ میں نے وہ کنکر اچھالا اور اس بچے کو آ کے لگا، اور پتہ نہیں اس کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. تو چنانچہ تسلی نہ ہوئی تو میں نے سوچتے سوچتے پھر اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور وہ اکنی نکالی اور میں نے وہ اس بچے کے ہاتھ پہ رکھ دی. تو وہ اور بھی زیادہ خوش ہو گیا. پھر میں اس کو پچکار کے تو پھر آگے چل پڑا. اس کے بعد مجھے کچھ تھوڑی سی تسلی ہوئی. تو یہ واقعہ میں نے ایک کمپیریٹیو اسٹڈی کے لیے بیان کیا ہے کہ اب آگے کیا ہوتا ہے. یہ
اسی اسکول میں کوئی میرا خیال ہے میں تیسری جماعت میں 7 سال عمر تھی میری اس وقت، یعنی 8ویں سال میں داخل ہوا تو 7 تو تیسری جماعت میں پڑھتا تھا اس وقت. تو ریسیس ہوئی تو ظاہر ہے کہ بچے ادھر ادھر گھومنا پھرنا شروع کر دیتے تھے اور یہ اچھلنا کودنا شروع کر دیتے تھے. میں بھی اسی طرح کچھ کر رہا تھا کہ اچانک ایک لڑکے نے بندر کی طرح چھلانگ لگائی اور میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. تو میں حیرت سے اس کو دیکھنے لگا اور اس نے کہا میرے ساتھ لڑو. پٹھانی لہجے میں بات کر رہے میرے ساتھ لڑو. میں نے کہا نہیں میں نہیں لڑتا بہت زیادہ آدمی. تو اس نے پھر مجھے دھکا دیا تو میں نے بھی اسے دھکا دیا. تو اس نے اچانک اپنی جیب سے کوٹ پہنے ہوئے تھے ہم لوگوں نے، تو اس نے جیب سے ایک لوہے کی چیز نکالی جو آگے سے جس کی چونچ تھی اور پیچھے سے براڈ ہوتی چلی جا رہی تھی. تو اس کو مٹھی میں دبایا اس نے اپنے اور اس کا چونچ والا حصہ باہر نکلا ہوا تھا. تو اس نے پوری طاقت سے میرے پہلو میں اس کو زور سے مارا، یعنی میری پیلوس کی ہڈی کے اوپری حصے میں آ کے وہ لگا اور میرے منہ سے زوردار چیخ نکل گئی اور اس کے بعد وہ غائب ہو گیا. پہلے تو میں کافی عمر تک اس کو کوئی سوا یا کچھ لوہے کی چیز سمجھتا رہا، لیکن بعد میں پھر مجھے جو میرے ساتھ ہوا تو اس سے مجھے احساس ہوا کہ وہ کوئی زہر میں بجھی ہوئی کسی برچھی کی نوک تھی، یعنی جس سے دشمن پر حملہ کیا جاتا ہے جانوروں کو مارنے کے لیے، ہلاک کرنے کے لیے نکیلی برچھیاں زہر میں بجھی ہوئی تیار کی جاتی ہیں. تو ان کی جو نیزہ یا برچھی جو کچھ بھی کہیں اس کی نوک جو ہوتی ہے وہ میٹل کی ہوتی ہے. تو اس کے ساتھ اس نے مجھ پہ حملہ کیا. تو مجھے آج بھی اس کا چہرہ بہت اچھی طرح یاد ہے. اس کے چہرے پہ نفرت تھی، وحشت تھی اس کے چہرے پہ، اور وہ پوری درندگی کے ساتھ میرے اوپر حملہ آور ہوا تھا. میں تو سوچتا ہوں کہ میں نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد میں نے کبھی اس لڑکے کو دیکھا. تو یہ کیا تھا؟ یہ قبائلی نظام تھا. یہ پٹھانوں کی پنجابیوں کے ساتھ نفرت تھی جو مجھے ایک چھوٹے سے بچے کو ایک قاتلانہ حملے کی صورت میں برداشت کرنا پڑی. تو خیر میں گھر آ گیا اس کے بعد اسکول سے جب چھٹی ہوئی تو، اور میں اس قدر یعنی خوفزدہ اور ڈرا ہوا بچہ ہوتا تھا کہ میں اتنا ڈیفینس لیس تھا کہ میں اپنے بارے میں شکایت بھی نہیں لگاتا تھا کسی کو. یہی خوف ہوتا تھا کہ میرا ہی قصور نکال کے کہیں مجھے ہی نہ پٹائی کا سامنا کرنا پڑ جائے. تو
یہ ہوا. پھر اگلے دن میں تو بستر سے ہی نہیں اٹھ سکا. سارا جسم میرا بخار میں پھونک رہا تھا اور اس کا زہر آہستہ آہستہ میرے جسم میں سرایت کرتا جا رہا تھا. بتایا تو میں نے کسی کو بھی کچھ نہیں. تو ظاہر ہے کہ پھر مجھے اسکول نہیں بھیجا گیا. میں اس قابل ہی نہیں تھا کہ اٹھ سکوں. تو اگلے دن اور بھی زیادہ طبیعت خراب, اس سے اگلے دن اور بھی زیادہ. اس کے بعد میرے جہاں پہ وہ برچھی کی نوک لگی تھی وہاں پہ ایک ایبسس بننا شروع ہو گیا, اور وہ اس قدر بڑا ہو گیا کہ پھر انہوں نے گھر والوں کو کوئی ڈاکٹر اور پھر جراح بھی بلانے پڑے جو آ کے مجھے وہاں پہ پاہا لگایا کرتے تھے. اور پھر یہ کئی ہفتے اسی اذیت میں میں رہا, اور بالآخر ایک دن وہ جراح نے مجھے کرسی پہ بٹھایا اور پاہا بدلنے کے لیے. تو پرانا پاہا اتارا تو وہ ایک دم سے پھٹ گیا, پھوڑا. تو اس میں سے پیپ اور خون بہنا شروع ہو گیا. تو جلدی سے وہ بیعت والی کرسی تھی جس میں سوراخ ہوتے ہیں, تو انہوں نے جلدی سے نیچے وہ سلفچی رکھی. تو اچھی خاصی بڑے سائز کی سلفچی تھی, وہ تقریباً آدھی اس خون اور پیپ سے بھر گئی. اور اس کے بعد کہیں آہستہ آہستہ میری طبیعت کچھ بہتر ہونا شروع ہو گئی. اور میں نے کسی کو نہیں بتایا کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا. اس قدر میں خوفزدہ ہوا کرتا تھا, خوفزدہ رہا کرتا تھا. تو میں یہ سوچتا ہوں تو کہ ایک وہ بچہ تھا چھوٹا, میرا ہم عمر ہی ہوگا تقریباً, اس کے دماغ میں اس قدر نفرت, اور پھر اسے وہ زہر میں بجھی ہوئی برچھی کی نوک اس کے پاس کہاں سے آئی؟ کیا یہ ایک رویہ ہی نہیں ہے قبائلی لوگوں کا پنجابیوں کے بارے میں؟ کیونکہ مجھے اب یاد آ رہا ہے کہ پچھلے دنوں ایک رؤف کلاسرا کی ویڈیو بھی میں نے دیکھی تھی جس میں وہ بتاتا تھا کہ میں جب بھی اپنے ایک پٹھان دوست سے ملنے جاتا تھا تو اس کے بچے مجھے دیکھ کے پنجابی آ گیا پنجابی آ گیا کہہ کے بھاگ جایا کرتے تھے. تو کہتا ہے کہ میں نے ایک دن اپنے دوست سے پوچھا کہ یہ کیوں ایسا کہتے ہیں کہ پنجابی آ گیا پنجابی آ گیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ اصل میں ہم لوگ پنجابیوں سے بہت نفرت کرتے ہیں. تو یہ واقعہ پھر یعنی وہ ان چھوٹے بچوں کے دماغوں میں یہ چیزیں ڈالی گئی ہوئی ہیں. تو خدایا, یہ آج بھی یہ چیزیں موجود ہیں, لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ کم ہو گئی ہوں, لیکن ہیں تو صحیح. وہ کیا کہوں, بس میں ایک میں کمپیریٹیو اسٹڈی آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک مجھ سے ایک بچے کو تھوڑا سا کنکر لگا تو جب تک میں نے اپنی ایک اندھی اس کو نہ دے دی مجھے تسلی نہ ہوئی.
اور ایک یہ بچہ تھا کہ جس کا میں نے کچھ بھی قصور نہیں کیا تھا، نہ میں نے اس کے ساتھ کوئی لڑائی کی تھی. تو بات تو یہ کیا ہے؟ قبائلی نظام کو کس طرح سے اپریشیٹ کیا جا سکتا ہے؟ کون کہتا ہے کہ یہ بہادری ہے؟ یہ تو انتہا درجے کی وحشت اور بزدلی ہے. بہادری تو کم از کم جہاں تک مجھے پتا ہے کہ وہ جو دو حریف آپس میں لڑتے تھے تو وہ ڈوئل کہلاتی تھی، اور وہ اس میں دونوں کو یہ اختیار ہوتا تھا کہ اپنی اپنی پسند کا وہ ہتھیار لیں اور ایک دوسرے کا مقابلہ کریں سامنے کھڑے ہو کے. اس طرح نہیں کہ آپ کسی نہتے پہ اس طرح وار کر دیں اور اسے بہادری سمجھیں. اور قبائلی نظام میں یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ وہ پھر بدلہ، انتقام، وہ ایک کسی شخص کے ساتھ کچھ ہو تو اس قبیلے کے پھر سارے لوگ جو ہیں اس کا بدلہ لینے کے لیے یہ روایت، اس پہ آپ فخر کر سکتے ہیں؟ یہ تو شرمناک ہے، جہالت ہے، حماقت ہے، نفرت ہے. ان چیزوں پہ پابندی لگنی چاہیے اور اس پہ فخر کیا جا رہا ہے کہ ہماری روایات ہیں. کس قسم کی روایات ہیں؟ نہیں، یہ کسی بھی طرح سے اپریشیبل نہیں ہے. تو ابھی آپ یہ بھی دیکھیں کہ محمود اچکزئی جلسے میں کھڑا ہو کے پنجاب کی سرزمین پہ کہہ رہا ہے کہ پنجابیوں نے ہمارے ساتھ غداری کی. کیا غداری کی بھائی تمہارے ساتھ؟ اور پھر میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو. 21ویں صدی چل رہی ہے اور یہ ابھی تک زمانہ غار میں گھسے ہوئے ہیں اور اسے یہ اسلام کا ٹیگ لگاتے ہیں اور قبائلی روایات کہتے ہیں. یہ شرمناک چیزیں ہیں. کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا ہے اس کے بارے میں. تو ہو سکتا ہے کہ اس کا تعلق ایک اور واقعے سے بھی ہو، کیونکہ قبائلی بات ہے نا. تو قبیلے میں کیونکہ وہ انتقام کا سلسلہ چلتا ہے تو وہ نہیں دیکھتے کہ وہ شخص ہے یا نہیں ہے. وہ بس اس کی لڑی کا کوئی بندہ ہو، کوئی دوسرے قبیلے کا، دشمن قبیلے کا کوئی بندہ ہو تو وہ اس سے کوئی اور شخص بھی انتقام لینا جائز سمجھتا ہے. تو اس لیے میرے ذہن میں وہ واقعہ بھی آ رہا ہے. والد صاحب نوجوانی کے عالم میں ان کو پہلوانی کا اور کثرت کا بڑا شوق تھا. تو میں والد صاحب کی کچھ زیادہ ہی کردار کشی کر بیٹھتا ہوں جب میں اپنے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ وہ پٹائی وٹائی کرتے تھے تو میں خوف زدہ. وہ بیچارے ان کے زمانے میں یہی ہوتا تھا کہ بچوں کو کھینچ کر رکھا جانا چاہیے اور بچوں کو شرارت کرنے پہ پٹائی ہونی چاہیے، سزا ملنی چاہیے، یہ وہ. تو نہیں، میرا اپنے والد صاحب سے کوئی گلہ نہیں ہے. میں تو صرف
بیان کر رہا ہوں کہ میرے ساتھ جو کچھ ہوتا تھا، جو میرے محسوسات ہوتے تھے کہ یعنی میں خوف زدہ رہا کرتا تھا کہ، اور اس کے پیچھے بھی ایک واقعہ ہے جو میں آگے چل کر بتاؤں گا. تو والد صاحب کی جو کردار کشی ہے اس سے میں ذرا باہر نکل کے ان کے بارے میں بھی آپ کو تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ انتہائی شاندار انسان تھے. یعنی جب وہ نوجوانی کے عالم میں تھے تو وہ ماشاءاللہ اس قدر سڈول جسم تھا ان کا، کیونکہ وہ کمیٹڈ تھے کہ انہوں نے اپنی پہلوانی کے اندر کسی کو اپنے مقابل آ کے تو جیتنے کا موقع نہیں دینا. تو چنانچہ وہ بہت زیادہ کثرت کیا کرتے تھے. اور یعنی یہ میں آج سے تقریباً 100 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. تو اس زمانے میں وہ 6 ایپ تھے اور لوگ ان کی بے تحاشا تعریف کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ اکھاڑے میں جب جاتے تھے تو ان کے مقابلے کا کوئی پہلوان نہیں تھا، کیونکہ ایک آدھ منٹ کے اندر کشتی کا فیصلہ ہو جاتا تھا، کوئی ٹک نہیں سکتا تھا. اتنا سڈول جسم تھا کہ وہ ان کا وزن ایکچولی 4 من تھا اور لوگ ان کو 2 من سے زیادہ گیس نہیں کر سکتے تھے. انہوں نے اپنی باڈی کو اس قدر سڈول بنا لیا ہوا تھا. تو وہ پھر جب تھانے دار بھرتی ہوئے تو بتایا کرتے تھے خود ہی کہ پھلور کا قلعہ تھا جس کے اندر پورے انڈیا سے آئے ہوئے پولیس آفیسر کی ٹریننگ ہوتی تھی. تو والد صاحب نے پورے قلعے کو چیلنج کر رکھا تھا کہ اگر کوئی چاہے تو میرے ساتھ کشتی لڑ کے دیکھ لے، میں چیلنج کرتا ہوں کہ مجھے کوئی نہیں ہرا سکتا. تو وہ چیلنج ان کا جائز بھی تھا، کیونکہ واقعی ان کے اندر ماشاءاللہ بہت طاقت تھی. دراز قامت انسان تھے اور ماشاءاللہ رئیس باپ کے بیٹے تھے، ہر چیز مہیا تھی، کھانے پینے کا کوئی وہ نہیں تھا مسئلہ. تو انہوں نے اپنی بڑی تیاری کر رکھی ہوئی تھی. تو وہ چیلنج انہوں نے دیا ہوا تھا. تو ایک دفعہ صبح پریڈ کے موقع پہ ایک پٹھان انسٹرکٹر تھا، اس نے والد صاحب سے پوچھا کہ بہار حق یار میں نے سنا ہے تو سارے قلعے کو چیلنج کیا ہوا ہے تو نے. تو والد صاحب نے سر جھکا کے کہا کہ نہیں جناب، میں نے چیلنج تو کیا ہوا لیکن اساتذہ کو نہیں. تو وہ 6.5 فٹ آدمی تھا اور وہ بھی بڑا طاقتور تھا. تو اس نے زور سے کہا لگا کہ ارے یار تو ڈر گیا ہے. تو نہیں سر، میں ڈرا والا نہیں ہوں، میں عرض کر رہا میں نے اساتذہ کو تو نہیں چیلنج کیا ہوا، آپ میرے استاد ہیں، انسٹرکٹر ہیں، تو آپ کو تو چیلنج کرنا میرا بنتا ہی نہیں ہے. تو نہیں، یہ تو پھر بزدلی کی بات ہے.
تو ہم اگر چیلنج کرتا ہے تو پھر سامنے آؤ. والد صاحب نے کہا کہ جناب یہ آپ خود ہی سوچیں کہ کیا یہ بات مناسب ہے. تو اس نے کہا کہ جب تو نے چیلنج کیا ہے تو پھر چیلنج ہے، تو لڑ میرے ساتھ. تو پھر لڑکوں نے بھی ادھر ادھر سے باتیں شروع کر دی کہ وہ جب کہہ رہے ہیں تو پھر تم کرو مقابلہ. تو چاروں ناچار والد صاحب کہتے ہیں کہ مجھے اس کے سامنے آنا پڑا، لیکن مجھے پتہ تھا کہ انجام اس کشتی کا کیا ہوگا. وہی ہوا. وہ ان کا ایک پیٹ داؤ تھا کہ وہ جھکائی دے کے تو پکڑ کے ہوا میں چھوڑ دیا کرتے تھے. تو ماشاءاللہ اتنی طاقت تھی کہ وہی انہوں نے کیا. وہ سامنے آیا، انہوں نے جھکائی دی، اٹھایا، چھوڑ دیا. وہ گردن کے بل نیچے آ کے گرا اور اس کے بعد اٹھ ہی نہیں سکا. تو پھر اسٹریچر لایا گیا اور اسے انسٹرکٹر کو ہاسپٹل پہنچایا گیا، اور پیچھے پیچھے والد صاحب بھی. اور وہ اس کو 2-3 دن ہوش ہی نہیں آیا. تو والد صاحب تھرو آؤٹ اس کے سراہنے بیٹھے رہے، اس کی خدمت کرتے رہے. اور پھر جب ہوش آیا تو اس نے دیکھا، اس نے کہا یہ باوراق، اور تو نے استاد کا بھی لحاظ نہیں کیا. والد صاحب نے کہا جناب میں نے تو بہت لحاظ کیا تھا، لیکن آپ نے تو مجھے شرمندہ کرنا شروع کر دیا تھا، اور پھر میں نے پھر بھی کوشش کی، لیکن آپ نے مجھے لحاظ کرنے نہیں دیا. میں کیا کرتا. تو بہرحال تو وہ پھر کئی ہفتے اس کی تیمارداری کرتے رہے. اور وہ پھر تو میں سوچتا ہوں کہ یہ وہ بچہ کہیں اسی کے قبیلے کا تو کوئی بچہ نہیں تھا جو ایک دم سے چھلانگ مار کے میرے سامنے آیا اور مجھے کہا میرے ساتھ لڑ. خدا کا خوف، توبہ استغفار، یہ کیا ہے؟ یہ قبائلی نظام، یہ تو لعنت ہے، لعنت، وحشت ہے، بربریت ہے، انتقام، اور کسی کی بات کا کسی سے انتقام. یہ کیا ہے یار؟ میں تو سوچ سوچ کے کسی بھی طرح ان چیزوں کو جسٹیفائی کیا ہی نہیں جا سکتا. تو اب کیا کہوں میں. خیر پرائمری اسکول کی طرف واپس آتا ہوں. یہ تو اب اس زمانے کی بس صرف 2 یہ شکلیں مجھے یاد ہیں. ایک تو وہ جو دنگ دنگیا کا حق کیا کرتا تھا، ایک اس کی شکل، اور ایک اس بچے کی شکل جو مجسم نفرت اور وحشت اور بربریت کی تصویر تھا. وہ ایک اس کی شکل یاد ہے، اور ایک اس چھوٹے بچے کی شکل یاد ہے جس کو راستے میں مجھ سے کنکر لگ گیا تھا، اور پھر میں نے اس کو اکھنی دی تھی. اس کے علاوہ آپ یقین جانیں کہ جس قدر بد نظمی اور وہ سارا سلسلہ تھا پرائمری اسکول کے اندر، تو مجھے تو اس کا کچھ بھی یاد نہیں ہے. شکر ہے کہ نہیں یاد ہے. بہرحال یہ ایک سلسلہ تھا. تو وہ اس زمانے میں وہ بدر بہادر تھا بچہ. تو ایک ہماری ایک ایکٹیویٹی شرارت کی ہوا کرتی تھی جو میں اور بدر مل کے پلان کرتے تھے. تو پھر اس میں یہ تھا کہ وہ
مچھلی کا ایک کانٹا ہم ایک لمبی ڈور کے ساتھ باندھتے تھے. تو ہمارے دوسری منزل پہ ایک بالکنی تھی. میں اس بالکنی میں بیٹھ جاتا تھا. تو سامنے سے, گھر کے سامنے سے وہ بجلی کے تار گزرا کرتے تھے. تو میں وہ گھما کے تو وہ اس کو بڑے زور سے, شاید اس میں کچھ کنکر بھی کوئی باندھ دیتا تھا اس وقت کہ تاکہ وہ فورس کے ساتھ وہ تار کے اوپر سے وہ ڈور چلی جائے. تو وہ پھر وہ مچھلی کا کانٹا وہ نیچے کھڑے ہوئے, بازار میں کھڑے ہوئے بدر تک پہنچ جاتا تھا تار کے اوپر سے ہوتا ہوا. تو اس کو آپریٹ اوپر میں کر رہا ہوتا تھا, تو نیچے بدر اس کو, اس کانٹے کو لے کے تو شکار کی طرح تاڑ میں رہتا تھا. وہ پھر گزرتے ہوئے اکثر لوگ اس زمانے میں ٹوپیاں پہنا کرتے تھے طرح طرح کی, تو وہ پھر کسی کی ٹوپی کے ساتھ لگا دیتا پیچھے سے. میں اس کو پھر کھینچا کرتا تھا تو اس کی ٹوپی ہوا میں مر ہو جاتی تھی. بدر غائب ہو جاتا تھا, میں پھر اس کو چھوڑ دیتا تھا. وہ پھر ادھر ادھر دیکھ داکھ کے کہ کیا ہوا, وہ اپنا کانٹا نکال کے ٹوپی پہن کے پھر چل پڑتا تھا. وہ ایک دفعہ تو بدر نے حد ہی کر دیا. نہیں, اس نے ایک صاحب کی دھوتی کے ساتھ اڑس دیا, دھوتی کے نچلے سے. میں نے تھوڑی دیر سے اس کو کھینچا, پھر میں نے کہا کہ نہیں, دس از ٹو مچ, ہمارا چھوڑ دیا. یہ ایک ہماری ایکٹیویٹی ہوا کرتی تھی بچپن میں. تو اس طرح وہ چلتے رہے سلسلے. اب اس زمانے کی اور تو کوئی مجھے خاص بات نہیں یاد پرائمری اسکول کی. ہاں, ایک بات اور, ایک دفعہ اعلان ہوا صبح صبح کہ آج بچے بس میں بیٹھ کے تو مال روڈ پہ جائیں گے اور وہاں پہ قطار بنا کے کھڑے ہوں گے, کیونکہ وہاں سے ملکہ برطانیہ نے گزرنا ہے. تو پھر ہم وہاں پہ گئے, کھڑے رہے, اور پھر کوئین کی ساری وہاں سے گزری. اور پہلی دفعہ میں نے وہاں پہ چڑیا گھر کے اپوزٹ ہم قطار بنا کے کھڑے تھے مال روڈ پہ, اور ملکہ برطانیہ کی سواری بھی وہاں سے گزری تھی. تو ابھی اور تو کوئی خاص بات نہیں ہے ذہن میں جو بتائی جا سکے. تو بہرحال آج کے اس ایپیسوڈ کو میں یہیں پہ وائنڈ اپ کرتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ پرائمری اسکول کا جو ایپیسوڈ ہے وہ میرے خیال میں یہاں وائنڈ اپ ہوتا ہے. اب اگر اس زمانے کی اور کوئی
بات تو ہے بھی تو وہ اس کا تعلق پرائمری اسکول سے تو نہیں، اس ایج سے ضرور ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے گھر کے باہر اکبری منڈی تھی، اور اکبری منڈی پورا بازار جو ہے وہ آڑھت کی دکانوں سے بھرا ہوا تھا، اور ہر ایک کے اوپر ایک سائن بورڈ لگا ہوتا تھا. تو میں جب گھر سے نکلتا تھا تو مجھے جب کوئی سودا سرس آنے کے لیے بھیج دیا کرتے تھے، تو پھر بس میری واپسی کا وہ انتظار ہی کیا کرتے تھے، کیونکہ میں نے ایک ایک بورڈ کو رک کے پڑھنا ہوتا تھا، اور اس کے رنگوں کے اوپر، اس کے ڈیزائن کے اوپر غور کیا کرتا تھا. رنگ مجھے بہت زیادہ اٹریکٹ کیا کرتے تھے، سائن بورڈز میں ہوں، پتنگوں میں ہوں، یا بانٹوں میں ہوں جو بچے کھیلتے ہیں وہ، اور پھر کتابوں میں جو چڑیاں طوطے بنے ہوتے تھے ان میں ہوں. رنگ مجھے اپنے اندر جذب کر لیا کرتے تھے، اور میں ایک ایک بورڈ کے سامنے رک کے پڑھ کے پھر دوسرے بورڈ کے سامنے رکتا تھا، پھر تھوڑا چلتا تھا، پھر کسی اور ڈیزائن میں کھو جاتا تھا. تو اس طرح کرتے کرتے میں تو بہت دیر میں اپنے ڈیسٹینیشن کے پاس پہنچتا تھا. اور اس زمانے میں ایک اور بھی بہت زیادہ اٹریکشن ہوا کرتی تھی کہ مجھے سودا سرس لانے کے لیے صبح جب بھیجتے تھے تو میں وہاں جانے سودا لینے سے پہلے میں ٹرائی سیکل لیا کرتا تھا کرائے پہ، اور اس کو 1 گھنٹہ پورا ادھر ادھر گھما کے چلا کے پھر اس کو واپس کر کے اس کے بعد سودا خرید کے گھر پہ لے کے جایا کرتا تھا. تو یہ تھی بس ایک اور چھوٹی سی یاد جو انڈیکیٹ کر رہی تھی کہ کچھ آرٹ وارٹ کی طرف ہی میری ساری توجہ تھی. ہاں، اور تو بس یہ ہے کہ اپنی امی کے چہرے سے نظر نہیں ہٹتی تھی میری، وہ جدھر جدھر جاتی تھیں میں ان کو دیکھتا رہتا تھا. انہیں تو پتہ نہیں پتہ بھی چلتا تھا یا نہیں، لیکن میں ان کو ان کے چہرے سے میری نظر نہیں ہٹا کرتی تھی. ایک یہ چیز یاد ہے. ہاں، اور اس اسکول سے میں نے ایک چیز جو سیکھی تھی وہ تھی گالیاں. اس ذات کی گالیاں بچے ایک دوسرے کو نکالا کرتے تھے، اور ماسٹر بھی. ماسٹر تو بچوں سے بھی بڑھ کے گالیاں نکالا کرتے تھے. وہ بھی لرن کی جو ساری زندگی ساتھ ہی رہیں بھی ذرا سی بات ہوتی تھی پھر غصہ ناک پہ دھرا رہتا تھا، دیکھ گاڑم گڑوچ یہ وہ. تو ایک وہ چیز لرن کی تھی اس اسکول سے. اور جو میرے کزنز وغیرہ تھے انگلش میڈیم میں پڑھے ہوئے، وہ تو زیادہ سے زیادہ کسی کو ڈنکی، کسی کو ایس، اس طرح سے گالی بھی نکالتے تھے.
ان کو میں نے گندی گالیاں نکالتے کبھی نہیں سنا. میں البتہ بہت آگے تھا اس کام میں. اور کیا میں سوچ رہا تھا، یہی تھا. اور کیا چلے، خیر کوئی بات پھر یاد آ گئی تو یار زندہ صحبت باقی. اور دعا کریں یہ ٹرائبل قسم کا معاشرہ ہمارے ملک کی جان چھوڑ دے، جس میں انتقام اور وحشت اور نفرت اور حریف پر سوتے میں وار کرنا، نہتے حریف کو بھی نہ بخشنا، اور دشمنیاں خواہ مخواہ کریٹ کر لینا، اور پھر انہیں وہ جیسے ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں زمانہ جاہلیت کا عرب معاشرہ، وہ اس سے ہماری جان چھوٹ جائے، اللہ کرے بس. اور صاف ستھری پالیٹکس. آج کل تو عمران خان کی وجہ سے یہ قبائلیت اور زیادہ عروج پہ ہے آج کل. اللہ اسے بھی ہدایت دے اور وہ اس قبائلیت کو گلیمرائز کرنے سے پرہیز کرے. اور مجھے لگتا ہے کہ کبھی کسی وقت آ کے بوکو حرام کا نعرہ ہی نہ لگا دے، جیسے وہ افریقی کوئی ریموٹ قسم کا افریقی کنٹری میں اس قسم کی تحریک چل رہی ہے، یہ کہیں اس تحریک کا بانی بھی نہ بن جائے. بوکو حرام یعنی مغربی تعلیم حرام قرار دے دینا. مغربی تعلیم کیا ہے؟ انلائٹنمنٹ ہے، وہ اویئرنیس ہے. اس کو مغرب کا کہہ کے اپنے آپ کو جہالت میں دھکیلنا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ کس حکیم نے یہ پٹی پڑھائی ہے؟ میری سمجھ سے تو باہر ہے اس قسم کی باتیں. قبائلیت توبہ استغفار. یعنی جس نظام کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ آج جہالت کے، جاہلیت کے سب دستور میرے قدموں کے نیچے ہیں، اور آج دین تکمیل پا چکا ہے، اس سے بڑھ کے زیادہ شہادت اس بات کی اور کیا ملے گی کہ قبائلی نظام میری جہالت ہے. چھوڑو بھائی اس کو، خدا کا خوف کرو. انتقام لیتے ہو اور گاڑی کا پہیہ پچھلی طرف چلاتے ہو اور سمجھتے ہو کہ تم بہت زیادہ ہوشیار ہو. نہیں، ہوشیار نہیں ہو تم دوسرے طریقے سے ہوشیار ہو. یہ غلط بات ہے، بہت حماقت ہے. اس سے جس قدر جان جلدی چھوٹ جائے اچھا ہے. قبائلی علاقے جو کبھی تھے اور اب ضم ہو چکے ہیں، وہاں بھی تعلیم عام کرو، وہاں لوگوں کو پڑھنے دو، اور دنیا ساری کے ساتھ کمپیٹیبل بناؤ انہیں. ہاں، مجھے تو آج تک اس چیز کی تکلیف ہے کہ ہمارے پرائمری اسکول میں انگریزی کا ایک لفظ بھی نہیں پڑھایا پورے 5 سال. انہوں نے ABC تک نہیں پڑھائی، جس کا مجھے آج تک میں خود کو ایک کمی محسوس کرتا ہوں. یعنی اگر میں پہلی جماعت سے ہی انگریزی سیکھنا شروع ہو گیا ہوتا
تو جس طرح میں اردو کی نئی کتاب فر پڑھ جایا کرتا تھا، اسی طرح میں انگریزی کے بھی سارے ناولز اور افسانے اور میگزینز وغیرہ پڑھتا، تو مجھے بہت زیادہ فرق پڑنا تھا. یعنی چھٹی جماعت میں پہلی دفعہ میں نے ABC سیکھی تھی، اور میرا کتنا نقصان ہوا یہ میں جانتا ہوں، یہ میرا خدا جانتا ہے کہ میرے اندر جو صلاحیت تھی اس کے باوجود میں بہت پیچھے رہا. کیونکہ جب چھٹی جماعت سے آپ سیکھنا شروع کریں گے کسی لینگویج کو، تو آپ اس کے اندر وہ کمانڈ نہیں لے کے آ سکتے جو اردو میں ٹھیک ٹھاک ہوں، بڑے آرام سے میں پڑھ بھی سکتا ہوں اردو معلیٰ تک، اور اشعار بھی سمجھ سکتا ہوں، اور سارا کچھ. بہت سارے خوبصورت ڈرامے میں نے کریٹ کیے اردو کے اندر، تو وہ میں انگریزی میں نہیں کر سکا وہ ساری چیزیں. اور یہ کہیں کہ انگریزی کے مغرب ہے، تو یہ بہانے بازیاں ہیں. یعنی جہالت کو عام کر دو تاکہ پھر کوئی پوچھنے والا ہی نہ رہے. یہی تو بگاڑ پیدا ہوا سارا پاکستان بننے کے بعد. خیر کیا کہوں، ارباب اقتدار کو ہوش مندی اختیار کرنی چاہیے. کسی کو غدار کہہ دینا، کسی کو دائرہ اسلام سے باہر کرنا، سب بددیانتی اور نفرت پہ مبنی ہے. وہ کوئی زمانہ تھا جب گھوڑے اور تلوار کا زمانہ، اس وقت اور باتیں تھیں. اب تو مغرب نے بھی آپس میں بڑی جنگیں لڑی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بہت جنگیں لڑی ہیں، لیکن بالآخر انہوں نے سمجھ لی ہے اندر کی بات. انسانیت بہت بڑی چیز ہے، مل جل کے رہنا ہی اسی میں عافیت ہے. خیر، اور ہم وہ کمپیریٹیو اسٹڈی میں تھوڑی سی کرنا چاہتا ہوں اپنے پرائمری اسکول کے ساتھ، اپنے کزنس کے پرائمری اسکول کی. یعنی میں نے عرض کیا نا کہ وہاں پہ دنز اور فادرز بھی ہوا کرتے تھے، تو وہ اس کا یہ تھا کہ وہ لوگ بہت پنکچویلٹی اور سلیقے کا بہت خیال رکھنے والے لوگ ہوتے تھے. یعنی وہ جو وہاں کے پڑھے ہوئے بچے تھے، میرے کزنز وغیرہ، وہ بتایا کرتے تھے کہ وہ تو ناخن چیک کیا کرتے تھے کہ باقاعدہ صحیح طرح کٹے ہوئے ہیں یا نہیں، بالوں کی تراش خراش چیک کیا کرتے تھے، دانت صاف کیے ہیں یا نہیں یہ چیک کیا کرتے تھے، جوتے پالش ہوئے ہوئے ہیں نہیں ہوئے ہوئے ہیں یہ چیک کیا کرتے تھے، اور جرابیں اندر سے صاف پہنی ہوئی ہیں یا نہیں پہنی ہوئی ہیں. اور ان چیزوں سے کتنا فرق پڑ جاتا ہے، انسان کی زندگی میں سلیقہ آ جاتا ہے. اور وہ یہ نہیں کہ وہ کوئی میں کرسچینٹی کا اور اسلام کا کمپیریزن کر رہا ہوں، نہیں، طریقہ ہے ایک جو کہ کوئی بھی اپنائے. اس میں کسی مذہب کا تو کوئی عمل دخل نہیں ہے. پھر نالج جو ہے وہ اس کا بھی کسی مذہب سے عمل دخل نہیں. اب آپ کو ہم ٹاٹ پہ بیٹھا کرتے تھے زمین پہ، وہ بھی اگر میسر ہے تو
ورنہ زمین پہ ہی بیٹھ جایا کرتے تھے. ان لوگوں کو میزوں کرسیوں پہ بٹھایا جاتا تھا، باقاعدہ بینچز ہوتے تھے، ڈیسکس ہوتے تھے. تو علاوہ ازیں ان اسکولوں کی ایک اور خوبصورت بات جو تھی وہ یہی نہیں کہ وہ صرف انگلش میڈیم تھے، بلکہ یہ کہ وہاں پہ ایون جو کرسچین ٹیچرز ہوتے تھے انہوں نے کبھی وہاں کے بچوں کو کرسچینٹی ٹیچ کرنے کی کوشش نہیں کی. وہ اپنے سبجیکٹ کے ساتھ سنسیئر ہوتے تھے. میتھمیٹکس پڑھا رہے ہیں تو بس میتھمیٹکس پڑھا رہے ہیں، انگریزی پڑھا رہے ہیں تو جو کورس کی کتابیں ہیں وہ ان کو پڑھا رہے ہیں. اور کسی کو کبھی نہیں سنا کہ کسی کو کہا ہو کہ تم کرسچین ہو جاؤ، تم مسلمان کیوں ہو، یا تم ایسا نہیں. وہ ان اسکولوں کے پڑھے ہوئے بچے، ان میں اس قسم کا باعث تو کبھی دیکھا ہی نہیں میں نے کہ وہ کرسچین ہو گئے ہوں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بلکہ میں نے دیکھا کہ وہ ان کی دیکھا دیکھی، کیونکہ وہ اپنے ریلیجن کے ساتھ بہت سنسیئر تھے، اپنے چرچوں میں جایا کرتے تھے. جیسے اسکول ختم ہوتا تھا فادر اپنے چرچ میں چلا جاتا تھا، نانس چلی جاتی تھی، تو وہ ان کی دیکھا دیکھی وہ اپنے ریلیجن کے ساتھ بہت سنسیئر ہونا شروع ہو جاتے تھے. یعنی اسلام کے ساتھ جو موسٹلی اسٹوڈنٹس تھے، کبھی نہیں دیکھا ان کو کہ وہ کرسچینٹی کے لیے وہ مرے جا رہے ہوں. نو، وہ اپنے اپنے سبجیکٹس میں البتہ بہت طاق ہوتے تھے. ان کی زندگیوں میں ایک سلیقہ آ جاتا تھا. اور پھر یہ ہے کہ جسے کہتے ہیں انگریزی کو بلیک میجک. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ساری دنیا میں یہ زبان جو ہے وہ بولی اور سمجھی جاتی ہے. اگر آپ کسی ریموٹ سے ریموٹ ملک میں بھی چلے جائیں تو وہاں بھی آپ کو کوئی نہ کوئی انگریزی بولنے والا مل جائے گا. اور انگریزی کی جو سب سے بڑی اس کی پاپولیرٹی کی وجہ ہے ساری دنیا میں، وہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر کہیں پہ بھی کوئی اگر کسی چھوٹے سے گاؤں میں بھی کسی ریموٹ لینگویج میں بھی اگر کوئی پیس آف لٹریچر آتا ہے، اپنی زبان میں وہ کوئی وہاں کا آرٹسٹ کریٹ کرتا ہے، یا کوئی سائنٹسٹ کوئی چیز اپنی زبان میں بنا کے پیش کرتا ہے، یا تو وہ اگلے ہی دن انگریزی زبان میں ترجمہ ہو کے دنیا بھر کی لائبریریز میں وہ علم موجود ہوتا ہے، وہ پیس آف آرٹ موجود ہوتا ہے، وہ لٹریچر موجود ہوتا ہے. تو یہ علم کی اویلیبلٹی ہے اس لینگویج کے اندر، جس کی وجہ سے یہ لینگویج پروان چڑھی ہے. تو یہ چھوٹی سی کمپیریٹیو اسٹڈی تھی. ہمارے پرائمری اسکول میں تو اس قسم کی کوئی بات ہی نہیں تھی. بڑی مشکلوں سے وہ اسکول پاس کیا، وہاں سے نکلا، جان چھوٹی، خدا کا شکر ادا کیا. تو یہ ساری باتیں تھیں. تو چلیے خیر، جو کچھ بھی تھا، آج کا ایپیسوڈ یہیں وائنڈ اپ کرتے ہیں. تو پھر انشاءاللہ ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.